صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ زندگی کی بہت اہم ضرورت ہے روزی کمانا، اس تعلق سے قرآن اور سنت میں کیا احکام دیے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں، تاکہ سنجیدہ گفتگو سے ہم جو روزی کمائیں وہ روزی اتنی پاک صاف اور حلال ہو کہ اس کی برکت سے اللہ ہماری دوسری نیکیوں کو بھی قبول فرما لے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی کمائی بہتر ہے، کون سی کمائی اچھی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کمانا اور حلال اور جائز خرید و فروخت، یہ دونوں روزیاں بہت اچھی ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کمانا مطلب یہ ہے مزدوری کرنا یا کسی چیز کی تیاری کرنا۔ پہلے زمانے میں ہر چیز لوگ اپنے ہاتھوں ہی سے بناتے تھے، کپڑے ہاتھ سے بنے جاتے، کپڑے ہاتھ سے سلے جاتے، یہ ہاتھ کی کمائی ہے۔ جوتیاں چپل پہلے لوگ ہاتھ سے بناتے تھے، یہ ہاتھ کی کمائی ہے۔ مکان کی تعمیر میں بحیثیت مزدور، کاریگر، انجینئر کام کرنا، یہ ہاتھ کی کمائی ہے۔ سامان ادھر سے ادھر لے جانا ہاتھ کی کمائی، بکریاں چرانا ہاتھ کی کمائی ہے۔ نوکری کرنا، محنت کرنا، ان ساری روزیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کمائی میں سب سے بہتر کہا۔ اپنی محنت کی کمائی، ہاتھ کی کمائی، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ آپ غور فرمائیں، انبیاء و مرسلین بھی خود کماتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، اناج اگانے کا کام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلنے کا کام کرتے تھے۔ سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے پہنا، تو سلائی کے کام کو بنیاد ڈالنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام، اور بھی کئی انہوں نے نئے کام کیے۔ اسی طرح بڑھئی کا کام یعنی کشتی بنانا، لکڑی کا کام کرنا، لکڑی درختوں سے لکڑی چیرنا، آرے کا کام کرنا، اسے جوڑ کے تختے جوڑ کے کشتی بنانا، یعنی کارپینٹر کا کام حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ اور کئی انبیاء و مرسلین ہیں جنہوں نے بکریاں چرائیں، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دیگر انبیاء نے بکریاں چرائیں، جانور چرائے، مویشی پالے، یہ بھی روزی کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ کی کمائی بہتر۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوپی سیا کرتے تھے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اے قوم مسلم کے نوجوانوں، اس بات کو سمجھ لو، دنیا میں کوئی بھی حلال روزی کمانے کے لیے حلال کام کرنا بے عزتی نہیں، عزت ہے۔ آج ہمارے سماج میں یہ بہت بری عادت نوجوانوں کو لگ گئی، ارے میں اتنے اونچے خاندان کا ہوں، کیا یہ کام کروں گا، میں مزدوری کروں گا۔ بلکہ تجارت کے لیے بھی اگر اب حالات خاندان کے بگڑ گئے، کوئی کہے کہ ذرا بھائی نوکری کر لو، تو میں نوکری کروں گا۔ ارے بھائی تجارت کر لو، میں کیا سڑک پہ بیچ کے 2-2 4-4 روپے کا مال بیچوں گا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بے عزتی ہے۔ بے عزتی اس میں نہیں، بے عزتی اس میں ہے کہ کچھ کام نہ کر کے دوسرے پہ بوجھ بن جایا جائے۔ آج جانے کتنے نوجوان ہیں خود کام نہیں کرتے، ماں باپ بیچارے پریشان ہیں،
گھر کی ضروریات ماں باپ کا جیسے تیسے پوری کرتے ہیں. پھر جب اسی میں جب یہ بگڑ جاتے ہیں, ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, تو پھر اس کے پاس بھیک مانگنے لگتے ہیں. اس سے قرضہ لے, اس سے قرضہ لے, اس سے قرضہ لے. کچھ دن یہ بھی چل جاتا ہے, کب تک ملے گا قرضہ. پھر ہلکا پھلکا چوری بے ایمانی شروع ہوتی ہے. وہی چوری بے ایمانی بڑھتے بڑھتے پھر بڑے بڑے ڈاکے زنی کی تک کی نوبت آ جاتی ہے. یاد رکھو, نبی کریم نے فرمایا بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. چھوٹے سے چھوٹا بھی بزنس ہے, آپ 2 روپے کے رومال بیچو, 2 روپے کی پین بیچو, اس پیسے میں جو برکت ہے, بھیک مانگ کے لاکھ روپیہ کمانے میں وہ برکت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو دیتا ہے, یہ دینا اللہ کو پسند ہے, مانگنا یہ اللہ کو پسند نہیں. ہمارے نبی نے تو مسلمانوں کو عزت و عظمت و نعمتیں عطا فرمائی ہیں, عزت کے راستے سکھائے ہیں, اور ہم ہیں کہ غلط باتوں کو اختیار کر کے عزت کو اپنے ہاتھوں سے بیچ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو, نوجوانوں کو عقل سلیم کی دولت عطا فرمائے. میرے بیٹوں, میرے نوجوانوں, تم میں جو لوگ محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, اپنے اوپر کاندھے پہ سامان رکھ کے لاد کے لے چلتے ہیں, خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں یہ کہہ رہا, میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کے لیے دل سے دعا نکلتی. چھوٹے موٹے کاروبار جو لوگ کرتے ہیں, ایک تھیلی میں کچھ سامان لے کے بیچنے نکلتے ہیں, یہ گاڑیوں پہ لے کے سبزی پھل وغیرہ بیچنے نکلتے ہیں. واللہ اللہ گواہ ہے, میں جب بھی انہیں دیکھتا ہوں تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور تم بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھو, اس لیے کہ وہ اس عالم اسباب میں کمائی کا وہ ذریعہ اپنا رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے سب سے بہتر کہا, اور فرمایا حلال اور جائز خرید و فروخت. تجارت بھی بہت اچھا بزنس ہے, لیکن آج کل ہمارے بڑے پرانے اچھے گھرانوں کے نوجوانوں کو جب تک کہ ٹپ ٹاپ بہترین ہائی فائی دکان نہیں ہو تو ان کو بزنس کرنے میں بھی مزہ نہیں آتا. اور آج ویسی دکانیں کھولنے کے لیے کروڑوں لگ رہے ہیں, تو یہ کروڑوں کہاں سے آئیں گے؟ ہے نہیں تو پھر قرض لیتے ہیں, پھر سود بیاج پہ پیسہ لیتے ہیں, تو پھر جتنا محنت کر کے کماتے ہیں وہ سود میں بھرے چلے جاتے ہیں. ابھی روتے رہتے ہیں برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کام کر کے ترقی کر کے بڑے بن جاؤ, اللہ اس میں جو برکت دیتا ہے, یہ سود بیاج کے دھندے میں اللہ برکت نہیں دیتا. سود لینا بھی بے برکتی ہے, سود دینا بھی بے برکتی ہے. اللہ نے سود میں برکت نہیں رکھی. اور اس کا خیال رکھیں کہ جب بھی بزنس کریں تو حلال اور جائز چیزوں کے خرید و فروخت کا. اب حرام چیزیں کوئی بیچنے لگ جائے, اب وہ تھیٹر کھول لیوے اور شراب بیچنے لگے, جوا کے سامان بیچنے لگے, ایسے کلب کھول لے کہ جس کلب میں نوجوان آ کے وقت برباد کریں, ضائع کریں, حرام کام کریں. ایسے حلال چیزوں کی بے خرید و فروخت جائز اور ناجائز چیزوں کی خرید و فروخت حرام. اللہ تعالی ہمیں حلال روزی عطا فرمائے, عزت کی روزی عطا فرمائے. تجارت اتنی بابرکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. امانت دار, امانت دار کا معنی یہ ہے کہ جب وہ وزن کرتا ہے تو بالکل درست وزن کرتا ہے, ترازو میں ڈنڈی نہیں مارتا, بلکہ صحیح صحیح ناپ تول کر ناپے, تو ڈھیلا ناپے, کپڑا جیسا کوئی ناپے, تو یہ نہیں کہ ٹائٹ کر کر کے ناپے کہ آخر میں وہ جب ناپنے جائے تو پتہ چلا 1 انچ چھوٹا ہو جائے. ناپے تو 1 انچ بڑا ہی ناپ کے دو. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے برکت دیتا. وزن کرنا ہے تو 2-4 10 گرام 20 گرام زیادہ وزن کر دو,
دیکھو اللہ کیسی برکت دیتا ہے. اور یہ کمال ہے، خدا کی قدرت ہے. تم دل صاف کر کے خدا کے قانون کے مطابق تجارت کرو، اللہ اس پیسے میں برکت دے گا. اور یوں اگر تم کا ہم کو خود ہی ایسا ملتا ہے، ہم کو خود ہی ایسا ناپ ناپ کے ملتا ہے، اب جو تم ملتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ کیا منافع نہیں کما کے بیچتے؟ منافع کما کے بیچتے ہو تو ناپ تول میں کمی کرنا. منافع بھلے 2 پیسے زیادہ لو لیکن ناپ تول میں کمی نہ کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. اور جب ترازو قائم کرو، وزن قائم کرو تو اس میں عدل و انصاف سے کام لو اور اسے ہلکا نہ ناپو. ترازو میں کوئی کم نہ ناپو بلکہ ترازو کو جھکتا ہوا ناپو. اب تو زمانہ آ گیا ڈیجیٹل ترازو کا. پہلے وہ جو جھکتے ہوئے ترازو میں 2, 4, 10, 20, 25, 50 گرام زیادہ جاتا تھا اور اب تو 50 کلو بھی وزن کرتے ہیں ڈیجیٹل ترازو پہ اور 5 گرام بھی زیادہ رہتا ہے تو وہ مٹھی سے ڈال کے اس میں سے کچھ کم کر لیتے. تو جتنی کنجوسی سے تم وزن کرو گے اللہ اتنی ہی تمہاری روپیے میں برکت کم کر دے گا. مجھے یاد پڑتا ہے بہت پہلے مدینہ منورہ میں ایک عربی کی دکان پہ میں چلا گیا. میرے ساتھی نے کچھ دوپٹے خریدے، 2 میٹر کے دوپٹے تھے. تو اس نے جو ناپا 2 میٹر ناپنے کے بعد باقاعدہ دکھا کے کر کے بولا 2 میٹر ناپا اور اتنا زیادہ ناپ دیا، اتنا زیادہ کاٹ کے دیا. تو میں نے کہا کہ تم جو ناپ کے دے رہے ہو اتنا زیادہ ہر 2 میٹر پہ اتنا یعنی کم سے کم 4 انگل اتنا زیادہ دے رہے ہو تو تمہیں بعد میں کم نہیں پڑے گا تھان میں. تو ہنس کے کہنے لگا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے زیادہ ناپ کے دو اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا. اور الحمدللہ ہم کو ملتی ہے برکت. ایک بزرگ ہمارے ہیں مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم ہماری جماعت کے گزرے ہیں. بہت زبردست تعلیم ہے، بڑی کتابیں لکھی، سنیت کی بڑی خدمت کی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے غالباً 1954-55 کا ایک واقعہ لکھا کہ میں مدینہ منورہ میں گیا. اس زمانے میں ایک گھڑی کی بڑی ہمارے علاقے میں بڑی مانگ تھی تو یہ سوچے تھے کہ میں مدینے جاؤں گا تو وہ گھڑی خریدوں گا. انہوں نے مدینہ منورہ کے دوران قیام ایک گھڑی ایک دکان سے خریدی. جتنا پیسہ بولا انہوں نے دے دیا. اس پیسے دینے کے بعد چلے گئے. 1 ہفتے کے بعد اسی دکان کے پاس سے روز آنا جانا تھا. گزر ہوا تو دکاندار نے ایک دن دور سے پہچان لیا، آواز دی یا حاج یا حاج. قریب گئے. جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے یہ جو گھڑی لی تھی اتنے روپے میں لی تھی، اتفاق سے اس کے فوراً بعد جو مال آیا وہ گھڑی کا بھاؤ کم ہو گیا، 10 ریال سستی ہو گئی. یہ 10 ریال آپ واپس لے کے جاؤ. یہ ہے بازار مصطفیٰ، یہ ہے تجارت کا انداز. ایسا کریں گے تو برکت آئے گی. اس زمانے میں ایسا تھا کہ ایک مدینے کے بازار کی بات کر رہا ہوں کہ زمانے میں ایسا تھا کہ ایک آدمی کی دکان ہے، اسی کے آزو بازو آمنے سامنے کئی دکانیں ایک ہی سامان کی. صبح سے 4 گاہک یہاں آئے، ایک ہی دکان سے سامان بکا. 5واں آیا. جب وہ لینے لگا تو یہ دکاندار کہتا ہے کہ صبح سے میرے پاس 4 گاہک آ گئے. وہ سامنے والے کی دکان پہ یہی مال ہے، یہی قیمت ہے، یہی بھاؤ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نقصان نہیں ہے تمہارا. لیکن میرے یہاں 4 گاہک آ گئے، اس کے یہاں نہیں آئے ہیں، جاؤ تم یہی سامان وہاں سے لے. جب ایسے مسلمان تھے تو اللہ سب مسلمانوں کو برکت دیتا. لیکن اب اسی مدینے میں باپ کی دکان یہاں، بیٹے کی وہاں، بھائی کی یہاں، دوسرے بھائی کی وہاں. تو یہ بھی ایسا چاہتا ہے کہ میرے اس بھائی کی دکان پہ کوئی نہ جائے، سب مجھ سے ہی لے.
اور اپنے بھائیوں کے بھی دھندے کو خراب کرنے کے لیے اپنے دکان کے بھاؤ کو، مال کو خراب کرتا ہے، لوگوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں سستی بیچ دیتا ہے کہ جس سے لوگوں کو معلوم پڑے کہ یار یہاں تو اس سے سستا ملتا ہے، تو 2 مال سستا بیچتا ہے، 4 مال اس سے ڈبل بھاؤ زیادہ کر کے مہنگا کر کے کماتا ہے۔ تو یہ اللہ کو اور بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، یہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا۔ آج مدینہ منورہ کا وہ حال نہیں رہا۔ میں کئی سال تک پریشان رہا کہ پہلے تو ہمارے جتنے بزرگ تھے اور کتابوں میں بھی لکھا کہ خرید و فروخت مدینے میں کرو، مدینے کا بازار، مدینے کی مارکیٹ بہت اچھی ہے، لیکن ادھر کچھ دنوں سے، کچھ سالوں سے ہم نے تجربہ کیا کہ مدینے کی مارکیٹ جو ہے اس میں دھوکہ زیادہ ہو گیا بنسبت مکے کے۔ جدہ میں تو اور کم دھوکہ، یہ کیوں؟ بہرکیف اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بھی حل کیا۔ دراصل اب اہل مدینہ جو پرانے تھے وہ وہاں ہے ہی نہیں ہیں، انہوں نے اپنی جگہیں دکانیں کرائے پہ دے دی ہیں۔ یہ سب ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈونیشیا، برما والے، باہر کے لوگ کرائے پہ لے کے دکانداری سب یہی کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ۔ ان کے اندر وہ ایمانداری نہیں ہے جو پہلے اہل مدینہ میں تھی۔ کاش اللہ ہمیں بھی ایماندار تاجر بنائے، دیانتدار تاجر بنائے اور سچا تاجر بنائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو امانتدار اور سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صدیق کے مراد سے مراد ہے اولیاء اللہ کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور میدان جنگ میں جو شہید ہوئے ان شہیدوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اسی کے ساتھ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط کرو۔ تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط کرو۔ اب یہ زیادہ قسمیں کھانا کیا؟ کچھ لوگوں کی عادت ہے بزنس کے لیے بیٹھتے ہیں، ارے آپا قسم خدا کی اس میں ہی ملا ہے، ارے قسم خدا کی اس میں میرا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ کچھ بارگیننگ کرتے ہیں، ذرا سستا اتنے میں دیں، اتنے میں، ارے اللہ قسم یہ تو اتنے میں گھر میں نہیں پڑا۔ 100 روپے میں کوئی مانگے تو کیا اللہ قسم گھر میں نہیں پڑا ہے، بعد میں وہی 80 میں بیچنے میں، گھر میں نہیں پڑا تو 80 میں بیچا کیسے؟ اس کا مطلب یہ کہ جھوٹی قسم کھایا۔ تو جو سچی قسم بھی کھائے اس کے بارے میں ہے، جھوٹی کی بات چھوڑ دو۔ نبی فرماتے ہیں تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط کرو، کیونکہ اس طرح مال تو بک جاتا ہے مگر برکت جاتی رہتی ہے۔ سچی قسم کھائیں تو برکت چلی جاتی ہے، جو جھوٹی قسم کھا کے اس طرح دھندا کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر نحوست نہیں نازل کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی تجارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے دوستو، پہلے زمانے میں خرید و فروخت کرنے والے کو عربی میں سماسر کہا جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لفظ تاجر خرید و فروخت کرنے والے کو کہا، اور اس نام کو اتنی مقبولیت ملی کہ پورے عربی، اردو، فارسی دنیا میں الحمدللہ بزنس مین کو تاجر کہا جانے لگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں سچ کہنے والے کے بارے میں کیا کہا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سچ بولنے والا تاجر ہے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، عرش الہی کے سائے میں۔ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور سورج سوا نیزے پہ جب ہوگا وہ بھی اس حیثیت سے کہ ابھی سورج کا منہ اوپر ہے، سورج کی پیٹھ نیچے ہے، تو اتنی گرمی ہے، اور قیامت کے دن سورج پلٹ جائے گا، اس کا منہ نیچے ہوگا، پیٹھ اوپر ہوگی، اور سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ اب یہ سوا نیزہ یہ 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا، یا جو نیزہ ہوتا ہے وہ سوا نیزے پہ، یعنی بس یہ اتنی اوپر۔ کتنی گرمی ہوگی اس دن! اللہ تعالیٰ سارے اہل محشر کو محشر کی تپتی ہوئی کڑی دھوپ میں تپائے گا، لیکن اس دن ایک سایہ ہوگا،
وہ ہوگا لواء الحمد، جھنڈے کا وہ سایہ، وہ جھنڈا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ میدان محشر میں نبی کریم وہ جھنڈا لے کے جب آئیں گے، وہ جھنڈا سورج کے اور اہل محشر کے بیچ میں آڑ ہو جائے گا۔ اس وقت نبی کریم کے جھنڈے کا سایہ انہی کو ملے گا جو نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے۔ خالی نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے کام نہیں چلے گا۔ آج ہمارے نوجوان یہی کرتے ہیں، عید میلاد آئی تو خوب زرق برق لباس پہنا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ چھٹی شریف آئی تو غیر نیاز لنگر، نیاز لنگر، 11ویں شریف نیاز لنگر، محرم میں نیاز نیاز نیاز۔ بہت اچھی بات ہے نیاز کرنے کے، تو ہم بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں۔ کوئی دلیل پوچھے تو لے آنا، ہم بتائیں گے نیاز کرنا جائز ہے، کار ثواب ہے۔ یہ آج کے زمانے میں سنیت کی ایک علامت بھی ہے، کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیاز ہے تو نئے نئے کپڑے پہن لیے، سر میں رومال باندھ لیا، پٹی باندھ لی، ڈی جے دن بھر بج رہا ہے، اس پہ بچے ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ ڈی جے بجا کے ڈانس کر کے کیا تم اللہ رسول کو، خواجہ اور غوث کو راضی کر لو گے؟ ارے جب مرو گے تو خواجہ اور غوث ہی ڈنڈے لے کے آئیں گے مارنے کے لیے کہ ہمارے نام پر چھٹی اور 11ویں پر تم ڈی جے بجا کے ڈانس کرتے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے۔ غوث و خواجہ ڈنڈے سے ماریں گے، پتہ نہیں چلے گا تم کو۔ نبی کا، رسول کا، ولیوں کا دامن تھامو، مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقے پر چلو۔ کیا غریب نواز اور خواجہ صاحب اور غوث پاک ایسے ہی ناچ گانا کرتے تھے؟ ان کی تو نمازیں نہیں چھوٹتی تھی، 5 وقت کی چھوڑو، وہ تو اشراق، چاش، توابین، تہجد وہ کی پابندی کرتے تھے۔ اور ہم خالی رومال لٹکا کے اور رومال لہرا لہرا کے ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں ہم نے سنیت کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھو، ان کی سنت پر چلو، ان کے طریقے پر چلو، تب اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیاز کرو، پھر دیکھو نیاز کی برکت کتنی ہوتی ہے۔ خیر، سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، یعنی اس دن میدان محشر میں لواء الحمد کا سایہ اسے ملے گا جو نبی والا ہوگا، نبی سے محبت کرنے والا، نبی کی اطاعت کرنے والا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کا عرش، وہ عرش الہی، وہ بھی محشر کی دھوپ اور اہلیان محشر کے بیچ میں آئے گا۔ اس کے سائے میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا جو دیانتدار اور سچا تاجر ہوگا۔ ہمارے مال کے اندر خرابی ہے، مال خراب ہے، مال خراب ہے، خراب بول کے بیچو، خراب مال ہے تو اس کو کم میں بیچو، دیکھو اللہ تعالیٰ اس پیسے کو بھی حلال کر دے گا، اور اچھا مال ہے تو 2 پیسہ زیادہ مہنگے میں بیچو۔ یہ ہے شریعت کے بتایا ہوا اصول۔ آگے سنو، ایک بہت طویل حدیث ہے، شعب الایمان میں اسے نقل کیا کہ بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے جو جھوٹ نہیں بولتے، جو جھوٹ نہیں بولتے ان کی کمائی بہترین کمائی۔ اور کچھ لوگ ہیں بیچارے محنت کرتے ہیں صبح سے شام، رات بھر محنت، خوب محنت سے خوب کماتے ہیں، لیکن اس میں جھوٹ بول دیتے ہیں، تو محنت کی کمائی کو جھوٹ بول کے اس کے اندر شبہ پیدا کر لیتے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم سچے نبی کے سچے امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت میں جھوٹ نہ بولیں، امانت میں جو خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور مال خریدتے وقت چیز کی برائی نہیں بیان کرتے، اور اپنے بیچنے والے مال کی بہت زیادہ تعریف نہیں کرتے۔ اگر ان کے ذمے کسی کا کچھ نکلتا ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتے، جس کا دینا ہے دے دیتے ہیں۔ آج لوگ جب مال بیچتے ہیں وہ پیسہ سب اپنے ابا کا خوب خرچ کرتے ہیں، خوب مکان بنا، دکان بنا، فضول خرچی کر، کپڑا لتا، یہ وہ۔ اب مارکیٹ میں پیسہ دینا ہے دیں گے نا کما کے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جس کا دینا ہے ٹال مٹول مت کرو، دینے کی نیت رکھو، تھوڑا تھوڑا دیتے رہو،
اللہ غیب سے تمہارے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے. اور اگر خود ان کا کسی کے ذمے نکلتا ہو تو وصول کرنے میں تنگ نہیں کرتے. کچھ لوگ کا حال یہی ہے کہ جن سے لینا ہوتا ہے دن رات صبح شام، دن رات صبح شام، لا پیسہ لا پیسہ لا پیسہ، ڈانٹتے ہیں، گالی دیتے ہیں، صبح شام فون کر کر کے تنگ کر دیتے. ہمیں لینا ہو تو سامنے والے کا جینا دو بھر کر دے، اور ہمیں دینا ہو تو وہاں دادا گیری کرتے، دیں گے نا کما کما کے، دیں گے نا کما کما کے. میرے دوستو، یہ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں، میں نے اس پر آپ عمل کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ تجارت میں کتنی برکت ہوتی ہے. اور جو کمائی ہم کرتے ہیں وہ کمائی کہاں خرچ ہوتی ہے سمجھ میں آئے. آج ایک بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے پوری سماج کو. ہمارے پاس لوگ دعا تعویذ کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں کیا بتائیں، گھر میں 5 کمانے والے ہیں، پیسہ تو بہت آتا ہے، کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، پیسہ کہاں خرچہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، پیسہ آتا ہے پتہ نہیں چلتا. ہم نے کہا کہ تمہاری جیب میں چھید ہے کہ نکل جاتا؟ کیا چور نے گرہ کٹ نے جیب کاٹ لی؟ نہیں نہیں، ایسا تو نہیں ہوا. کیا گھر کے اندر کوئی چور گھس کے چوری کر لی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا. جب سارا پیسہ تمہارے پاس آیا تم مان بھی رہے پیسہ بہت آیا، کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. ابے تو خود لینے والا، خود ہی خرچ کرنے والا کہتا مجھ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ کتنا بھولی رادھا ہے تو، اتنے بھولی رادھا ہے، تیرے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتا ہے. سب پتہ ہوتا ہے لیکن تو بتانا نہیں چاہتا کہ اللے تللے میں خرچ کرتا ہے، غلط شوق میں خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ سارے پیسے ڈاکٹر کھا جاتے ہیں، یا کچھ ایسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر پولیس اسٹیشن میں وکیلوں کے پاس سب پیسے چلے جاتے ہیں. تجھے خوب پتا ہے پیسہ کہاں جاتا ہے، جھوٹ کہتا ہے کہ کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. اتنے بھولے میاں ہے. میرے دوستو، یہ جو بے برکتی آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمائی میں مال میں کس نہیں ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. اپنا مال بیچنے میں پیتل کو بھی سونا بنا کے بیچتے ہیں. جب خریدنے جاتے ہیں دوسرے کو سونے کو بھی پیتل کے بھی ہلکا بتاتے ہیں. ہم قسم کھا کھا کے زندہ کرتے ہیں اور ہم اپنے مال کی خرابی کو بتاتے نہیں ہیں. تو جب اس طریقے سے اپنے مال کو ہم نے کھوٹا کر لیا تو وہ ایسے ہی اللے تللے میں خرچ ہوگا. اگر ان سے بچنا ہے ویسی تجارت کرو جیسی اللہ اور رسول نے ہمیں فرمائی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے سے مال بیچنے کو بھی بہت سخت ناپسند فرمایا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، مدینے کا بازار. ایک شخص اناج کا ڈھیر لگائے ہوئے تھا اور اناج کا ڈھیر لگا کر وہ اناج بیچ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے اناج کے ڈھیر میں اندر ہاتھ ڈال دیا. جب اندر ہاتھ ڈال کے اندر سے نکالا تو گیلا اناج تھا، اوپر سے سوکھا تھا اندر سے گیلا، یعنی اناج کو گیلا کر کے باوزن کر دیا. دیکھنے والا تو اوپر سے دیکھ رہا ہے سوکھا سوکھا. جیسے آج بھی ہم جو مال بیچنے کے لیے رکھتے ہیں تو جو تجارت میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو تجارت میں دھوکہ دینا، گھی کا مال بتا کے چربی کا مال بیچنا، گھی کی پراٹھے بتا کے اور چربی کی پراٹھے بیچنا، اور اچھا مال بتا کے خراب مال بیچنا، یہ قوم کو دھوکہ دینا ہے. اور جو قوم کو دھوکہ دے گا نبی کریم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جیسا مال ہے ویسا بتائیں، ویسا بیچیں. اور اس میں اللہ کتنی برکت دیتا ہے بتاؤں گا تو آپ حیرت کریں. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اولیاء بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات بتاؤں گا کہ کیسی
پاک صاف اور ستھری تجارت فرماتے تھے. اسی لیے اللہ نے ان کے وقت میں بھی برکت دی, ان کے مال میں بھی برکت دی, ان کے علم میں بھی برکت دی, ان کے مقام و مرتبے میں بھی برکت دی. اور آج ہم سے جو برکتیں دور ہو گئی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مال جو ہم کماتے ہیں, جو کھاتے ہیں, جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, وہ مال مشتبہ ہے. اگر مال مشتبہ ہے تو میرے دوستو اس سے بننے والا خون, اس سے وفا کی امید مت رکھنا. اسی کی ایک قسم اور بھی ہے, وہ ہے مزدوری. مزدور جب کرتا ہے تو جب تک سامنے سیٹھ یا نگراں رہتا ہے بہت قاعدے سے کرتا ہے, اور جہاں دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو ہاتھ مار کے بیٹھ جاتا ہے. تمہیں مالک نے مزدوری پہ رکھا 8 گھنٹے نوکری کو, مزدوری دے رہا ہے, یہ سنا ہے کہ 4 گھنٹہ میں آرام کروں, اور سیٹھ یہ سوچتا ہے میں نے اسے 8 گھنٹے پہ نوکری پہ رکھا ہے, یہ 10 گھنٹہ کام کرے میں 8 ہی گھنٹے کی اس کو تنخواہ دوں. یہ دونوں باتیں دھوکہ ہیں, اور یہ دونوں باتیں اللہ کو ناپسند ہیں. اسلام ہمیں اس طرح کی دھوکے بازی کی اجازت نہیں دیتا. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی بولی لگانا بھی حرام ہے. عربی زبان میں جھوٹی بولی لگانے کو بہت سخت منع کیا گیا. یہ جھوٹی بولی کیسی؟ کچھ لوگ تجارت میں کچھ لوگ بولی لگا کے مال بیچتے ہیں, نیلامی, اور نیلامی کرنے والے بڑے چالاک ہوتے ہیں. اکثر کیا کرتے ہیں کہ نیلامی لگانے والے, بولی لگانے والوں میں 2-4 ان کے ایجنٹ رہتے ہیں. یہ بولا 2 روپیہ, اس کو خریدنا نہیں رہتا, وہ بولتا ہے 3, تو جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بولتا ہے 4. اب وہ 4 پہ اٹکے رہتے ہیں تو ان کا گرگا جس کو خریدنا نہیں ہے وہ بول دیتا ہے 5, تو دوسرے جتنے رہتے ہیں وہ بولتے ہیں 8. تو بلا وجہ بات بولی میں بڑھوتری کرنے کے لیے اس طریقے سے جھوٹی بولی لگانا, اس کو بھی نبی کریم نے سخت حرام قرار دیا. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فتنہ پرور ہوتے ہیں, دوسروں کو تکلیف دینا ہے, تو دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے جہاں بولی لگ رہی ہوتی ہے 10 آدمی تو بولی لگانے والے خریدار ہوتے ہیں, 1-2 ایسے رہتے ہیں جو خالی وہاں دھندے کو خراب کرنا ہے, تو ان کو خریدنا نہیں رہتا, زبردستی وہ بولی بڑھا کے لگاتے ہیں. تو جو ضرورت مند ہوتا ہے مجبوراً اس کو مہنگا خریدنا پڑتا ہے. تو ایسے کو بھی نبی کریم نے فرمایا کہ جسے نیلام کے وقت خریدنا نہ ہو, صرف بھاؤ یا نرخ بڑھانا مقصد ہو اور یہ بڑھ کر بولی لگائیں, اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی کو بھی حرام قرار دیا. تلقی کیا؟ اس زمانے میں ایسا دستور تھا کہ جب مدینے کے مسافر کسی بھی علاقے کے تاجر تجارت کرتے ہوں, انہیں پتہ لگے کہ فلاں قافلہ کچھ مال لے کے آ رہا ہے, تو یہ کیا کرتے تھے کہ ان تاجروں کو مقامی مارکیٹ سے آنے سے پہلے کنارے کر دیتے, پھر وہی مال لا کے مارکیٹ کے داموں بیچتے تھے. جیسے کہ بقرعید کے دنوں میں پہلے ہم مارکیٹ جاتے تھے جانوروں کی خریدی کے لیے, تو اس میں ہم نے یہ تماشا بہت دیکھا کہ یہ مارکیٹ لگی ہے, جانوروں کا بازار لگا ہے. اب وہ کچھ لوگ جانور بیچنے والے دیہاتی بیچارے اپنے جانور لے کے ایک دو آتے ہیں, تو ان کے جو بیوپاری ہیں مارکیٹ کے, ان کے بیوپاری ان کا مال مارکیٹ میں آنے سے پہلے وہی ان سے سودا کرتے ہیں. یہی کھڑے رہے, یہی سودا کر, یہی کھڑے رہے. ان کو معلوم نہیں ہونے دیتے کہ مارکیٹ میں کیا بھاؤ چل رہا ہے. وہی پونا خرید لیتے ہیں. بیانہ 5-7 پہلے تو پیسے چلتے تھے 5-7 پیسہ سکہ دے دیتے تھے, 10 پیسہ سکہ بیانہ, اور وہی وہاں سے مارکیٹ میں لا کے وہاں سے 1000 کی خریدی ہوئی چیز یہاں 1500-2000 میں بیچتے تھے. اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. مارکیٹ میں آ جائے, بھاؤ کھلا ہو,
کھلے تجارت کرو، بزنس صاف ستھرا کرو۔ تمہیں صاف ستھری تجارت سے اسلام نے منع نہیں کیا، یہ صاف ستھری تجارت کرو، دھوکہ مت دو، انشاءاللہ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے کی آخری بات سن لو کہ کل میدان قیامت میں اللہ تعالی مال کے تعلق سے ہم سے 2 سوال کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ رب کے سامنے پیش ہوگا، بندے کے قدم اللہ جما دے گا اور اس وقت مختلف سوالات کرے گا، اس میں سے مال کے تعلق سے 2 سوال ہوں گے، اور یہ 2 سوال کا جب تک جواب نہ دے دے گا زمین اس کے پیر کو نہ چھوڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 سوال ہوگا کہ ہم نے جو دنیا میں تجھے مال دیا تھا، پہلے یہ بتا یہ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا؟ یعنی وہاں ہمیں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا کہ ایک ایک پائی بھی ہماری حلال کی تھی کہ نہیں، حلال کی کمائی تھی کہ نہیں، یہ وہاں حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر مال کے تعلق سے یہ بھی سوال ہوگا جو مال ہم نے تمہیں دیا اس کے کہاں کہاں کیسے خرچ کیا، حلال طریقے سے خرچ کیا، جائز کام میں خرچ کیا کہ ناجائز کام میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات سے ڈریں۔ میرے دوستو، ہدایہ نام کی ایک کتاب ہے جس میں فقہ حنفی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، مسائل۔ اگر اس کتاب کو آپ دیکھیں تو اس کی 4 جلدیں ہیں، 4 جلدوں میں ایک جلد کے اندر نماز، روزہ، غسل، وضو، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، حج، سارے اس اعمال خیر کے سارے مسائل ایک جلد میں بیان ہوئے، اور 3 جلدوں میں صرف اور صرف خرید و فروخت اور تجارت کے مسائل بیان ہوئے۔ اسلام میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسائل کم بیان کیے، اور خرید و فروخت اور تجارت کے مسائل اتنے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر صحیح مال ہوگا، صحیح رزق ہوگا، صحیح روزی ہوگی، اس کے کھانے سے جو ہمارا خون بنے گا تو اللہ ایسے مال کے بدن میں جانے سے ہماری نماز بھی قبول کرے گا، روزہ بھی قبول کرے گا، حج بھی قبول کرے گا، زکوٰۃ بھی قبول کرے گا۔ اب مال ہی درست نہ ہو تو سر پٹکا کرے، نماز نہیں قبول کرے گا، حج کیا کرے اللہ نہیں قبول کرے گا، زکوٰۃ دیا کرے اللہ نہیں قبول کرے گا۔ تو اعمال خیر کی برکتیں، اعمال خیر کا ثواب اسی وقت ملے گا جب ہم رزق حلال کا استعمال کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها۔